السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ عروج و زوال کی ایک داستان اس وقت اور بھی یاد آ گئی، اسے بھی سن لیجئے۔ چنگیز و ہلاکو کے نام تو آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ اسلام کے خلاف ان ظالم تاتاریوں کے حملوں کی روداد اتنی خونی داستان ہے کہ سینکڑوں برس تک تاریخ اسلام کے اوراق ان واقعات پر خون کے آنسو بہاتے رہیں گے۔ چنگیز نے بلخ و بخارا اور سمرقند و ایران کی تمام اسلامی سلطنت کو کچل کر چکنا چور کر دیا اور مسلمانوں کے عام قتل کا ایسا ریکارڈ قائم کر دیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخارا میں اس سفاک نے مسلمانوں کے سروں کے مینار بنوائے۔ اس نے بخارا کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ حکم دیا کہ میرا ہر سپاہی ایک مسلمان کا سر کاٹ کر ضرور لائے، ورنہ اس کا سر کاٹ کر مینار میں لگا دیا جائے گا۔ اس اعلان کا یہ نتیجہ ہوا کہ 50 اشرفیوں میں بھی مسلمانوں کا سر نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ پہلے ہی چن چن کر تمام مسلمان قتل کیے جا چکے تھے اور ان کے سر میناروں میں جڑے جا چکے تھے۔ چنگیز نے بخارا کی مسجدوں کو منہدم اور مدارس کو برباد کر دیا اور سینکڑوں برس کے اسلامی کتب خانے کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اسی طرح بلخ و سمرقند اور فرغانہ کو غارت کر کے تمام شہروں کو کھیت بنا ڈالا۔ مسلمانوں کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی اور لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب شاید ان شہروں میں بھی اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ پھر اسی چنگیز کا پوتا ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا اور اس اسلام کے تاریخی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور قتل و غارت گری کے ایسے ہولناک منظر پیش کیے کہ الامان الامان، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوا۔ پھر جب دنیا کے سب سے بڑے اسلامی کتب خانے کو ان ظالموں نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا تو دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا۔ تمام مساجد و مدارس کو برباد کر کے میدان بنا ڈالے اور چن چن کر لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے کچھ لاشوں کو جلا دیا اور کچھ کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ ان مہلک غارت گری کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب مسلمان پھر کبھی پنپ سکیں گے یا دنیا میں مسلمانوں کا وجود باقی رہ جائے گا، مگر خدا کی قسم خداوند قدوس کا مقدس وعدہ حق ہے، برحق ہے۔ تاریخ پڑھ لو اور دیکھ لو، خداوند تعالی نے غیب سے اسلام کی نصرت و حمایت کے کیسے کیسے اسباب پیدا فرما دیے۔ آپ یہ سن کر حیرت سے انگشت بدا ہو جائیں گے کہ چند ہی دنوں کے بعد اسی ظالم ہلاکو کا ایک پوتا ارغون خان مسلمان ہو گیا اور ہلاکو کی پوری تاتاری قوم آغوش اسلام میں آ گئی، اور وہی تلوار جو اب تک اسلام کے خلاف چل رہی تھی اب اسلام کی نصرت و حمایت میں بے نیام ہو کر مصروف جہاد فی سبیل اللہ ہو گئیں، اور پھر ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور ان خوفناک آندھیوں کے طوفان میں بھی نور اسلام کا چراغ روشن ہی رہا اور خدا کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔